اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا ایکو کم کرو، شل ڈالے اس میں، ایکو کم کرو۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء، ہمارے بڑوں نے کہا ہے اور حدیث کی کتابوں میں یہ فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جب بیت اللہ کا دیدار ان کو مل جاتا ہے، عمرہ اور حج ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں، تو وہ سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تعلیم دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی یا معتمر تشریف لائیں سفر سے تو پہلے ان سے ملاقات کریں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ میں جمعہ کے ان قبولیات والے لمحات میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، پورے امت کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے گھر کا دیدار اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ سفر میں گئے تھے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے، تو اس سفر کے درمیان میں جب ہماری واپسی ہو رہی تھی تو چند اشعار میں نے جوڑے تھے، بات شروع کرنے سے پہلے وہ اشعار آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنیے اور ایک ایک حرف پر، ایک ایک لائن پر غور کیجیے۔ جب ہم مدینہ منورہ سے معلوم ہوا کہ اتوار کے دن 4 بجے یہاں سے روانہ ہونا ہے، یقین جانیے یا حقیقت ہے، یقین جانیے، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی تھیں ہمارے پاس، ہمارے قافلے میں، یہاں تک کہ ایک 6 مہینے کی 7 مہینے کی بچی بھی تھی، اور 8 سال کے 7 سال کے بچیاں بھی تھے، بچے بھی تھے قافلے میں ہمارے۔ اپنے والدین کے ساتھ آئے تھے، والدین کے ساتھ آئے تھے، تو جیسے ہی بس میں بیٹھے ٹراول میں، سارے رونا شروع کر دیے۔ پھر میں وہاں پہ بسوں میں مائک سسٹم ہوتا جس سے لوگ فضائل بیان کرتے، زیارتوں کے تعلق سے حقیقتیں بتلاتے ہیں، اور ایک ایک زیارت کی وہاں پہ تفصیل بتلاتے ہیں۔ تو میں ایک ہاتھ میں لے لیا اور سب سے پہلے بولا سب کو، جیسے جیسے مدینہ منورہ کا ہرا گنبد آنکھوں سے اوجھل ہو رہا تھا، سب سے پہلے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیجیے، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی یا اللہ کی بندی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری عطا کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، قیامت میں میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ کو کم کر
تو سلام عرض کرو بول کے، تو اس وقت میں چند اشعار جوڑا تھا، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اعظم چشتی کا بھی مجھے وہ شعر یاد آتا ہے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا، جب پیروں سے معذور ہو گئے، ویل چیئر پر بیٹھ کے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں جب ان کا وقت ختم ہوا، گھر کو جانے کی تیاری شروع کرے، تو اپنے خادم سے بولے کہ گنبد خضرا کی طرف میری پیٹھ مت کرو، میرا سینہ ادھر کر دو، میرا چہرہ ادھر کر دو، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھوں گنبد خضرا۔ تو اس وقت انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا، دنیا سے چلے جاؤں گا۔ تو اعظم چشتی نے اس وقت کہا تھا، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، آسان تھوڑی ہے مدینے سے جدا ہونا، آسان تھوڑی ہے مدینے سے جدا ہونا۔ بس میں بیٹھے بیٹھے میں بھی چند اشعار جوڑا تھا، قافلے والوں کو بھی سنایا، آج آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں۔ وہ سفر کا ہر ایک پہلو سہانا یاد آتا ہے، وہ سفر کا ہر ایک پہلو سہانا یاد آتا ہے، کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اس کا گھر میں بلانا کسی کی قسمت میں آنا، اس کا گھر میں بلانا کسی کی قسمت میں آنا، وہ چکر کعبے کے لگانا یاد آتا ہے، وہ چکر کعبے کے لگانا یاد آتا ہے۔ جو مدینے کا سفر ہے تو بے قرار بہت نظر ہے، جو مدینے کا سفر ہے تو بے قرار بہت نظر ہے، وہ نظارہ سبز گنبد کا سہانا یاد آتا ہے، وہ نظارہ سبز گنبد کا سہانا یاد آتا ہے، وہ کعبے کے گرد گھومنا، وہ کعبے کے گرد گھومنا، وہ حجر اسود کا چومنا، وہ کعبے کے گرد گھومنا، وہ حجر اسود کا چومنا، واپس آتے ہوئے عمر آنسو بہانا یاد آتا ہے، واپس آتے ہوئے عمر آنسو بہانا یاد آتا ہے، زمزم کا وہ پانی پینا یاد آتا ہے، زمزم کا وہ پانی پینا یاد آتا ہے۔ عزیز طلباء، دنیا میں اللہ کتنی بھی دولت دے دے، کتنی بھی جائیداد دے دے، کتنے بھی زمینات دے دے، بینک بیلنس کتنا بھی ہو، لیکن اللہ اس کو ہی بلاتے ہیں جس کو اللہ اپنے گھر میں حاضری عطا کرنے کا سوچتے ہیں۔ یہ عام الفاظ ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ قافلے والے جب ہمارے بیت اللہ پہنچے، مغرب کا وقت تھا، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ پہلے آ کے ملاقات کرے، وہ ایک واقعہ سنا ہے۔ پہلے ہم جیسے ہی گئے وہاں پر، بیت اللہ بھی ہماری حاضری نہیں ہوئی تھی، بیت اللہ میں مسجد حرام سے تھوڑی دور پہ تھا ہمارا ہوٹل، تو وہ لوگ ایک واقعہ سنا ہے کہ ابھی 1 یا 2 مہینے پہلے ایک قافلہ آیا تھا، اس میں ایک فیملی کے لوگ تھے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتے تھے، آندھرا کے وہ لوگ تھے۔ قافلے کے ذمہ دار سنا رہے تھے کہ رات کے 2 یا 3 بجے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ فیملی کے لوگ، مرد عورت ان کے بچے، سیدھا مسجد حرام چلے جاتے اور بیت اللہ کے سامنے چھوٹے بچے بیٹھ جاتے، عورت کبھی کعبے کے غلاف کو پکڑتی، مرد کبھی بیت اللہ کا طواف کرتا اور خوب روتا، حتیٰ کہ اتنا روتا کہ جب وہ ہوٹل کو واپس بھی آتے تو آنسو اس کے رکتے نہیں عورت کے۔ تو میں بے قرار بہت ہوا، میں ہمت ہار چکا تھا، اور آخرکار میرے دل میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں پوچھوں تو صحیح، اتنے لوگ آتے ہیں لیکن ایسی کیفیات نہیں ہوتی جیسا کہ ان کی ہیں،
آخر وجہ تو معلوم کرو، کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہوگا، فلیش بیک کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ کو کم کرنا ہے بھائی، بند کر دینا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو آخرکار میں ہمت جوڑ کر میرے دل میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو ہمت کر کے میں پوچھا کہ بھئی اماں، بہت سارے لوگ آتے قافلے کے، تلنگانہ سے آتے، آندھرا سے آتے، دنیا کے چپے چپے سے آتے۔ حقیقت جانیے آپ، ساری دنیا کے لوگ آپ کو مسجد حرام میں ملیں گے، ساری دنیا کے لوگ۔ تو میں پوچھا ان سے کہ اتنا بے قرار، بے چین اور ایسا رونا کیوں ہے؟ تو اس وقت وہ اماں بتلائی کہ ہم لوگ، میرے جو شوہر ہیں وہ میستری ہیں، مزدوری کرتے، اور میں جو ہے لوگوں کے گھر میں جا کے برتن دھوتی ہوں۔ ہم اپنے پچھلی نسلوں میں بھی اور اپنے خواب میں بھی یہ تصور نہیں کرے کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا کریں گے۔ میں برتن دھو رہی تھی، میرا مالک آیا، بولا کہ اصل میں جانا ہماری فیملی کا تھا، لیکن کچھ ضروریات کی وجہ سے ہم لوگ رک جا رہے، پھر کبھی جائیں گے، اور میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ کے گھر والوں کو بیت اللہ بھیجوں۔ میں خوش ہو گئی، میں نے ہاں بھر دی۔ تو اللہ جس کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ غیب سے ان کے لیے راستے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مقصد یہ تھا بتلانا کہ بیت اللہ ہو یا گنبد خضرا کی حاضری ہو، بندہ اپنی سوچ سے، مال سے نہیں جاتا، اللہ جس کو بلاتے وہی جاتا۔ قافلے والے ہمارے پہنچے، وہاں پر مغرب کی نماز تھی، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، میں خود نماز پڑھایا، وہاں پر ہوٹل میں مسجد تھی۔ تو اس وقت اس پورے قافلے میں 45 لوگ تھا ہمارے ساتھ، پورے قافلے میں ذرا تھوڑا جاننے والا، علم والا بول تو تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، میں ہی تھا۔ تو بہرحال نماز میں خود پڑھایا، پڑھانے کے بعد 2 باتیں بتلایا۔ پہلی بات کہ سب اچھی خاصی طریقے سے فریش اپ ہو جائیں، کیونکہ سفر دور سے کر کے آئے ہندوستان سے، اور پھر جدہ پہنچنا، جدہ کے بعد مسجد حرام آنا، جدہ سے مسجد حرام قریب 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے جدہ جانا کتنے؟ 7 گھنٹے لگتے ہیں، دور ہے تھوڑا۔ بولا فریش اپ ہو جائیے، کیونکہ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کیسا کرنا؟ خوش و خضوع کے ساتھ کرنا، بالکل اخلاص کے ساتھ۔ اور ٹائم دے دیا کہ 9 بجے عشاء کی نماز پڑھ کر پہلی مرتبہ، قافلے میں جتنے سارے لوگ تھے وہ سب پہلی مرتبہ آئے تھے عمرے کو، پہلی مرتبہ مسجد حرام میں حاضری بھی ہوگی اور بیت اللہ کو بھی دیکھیں گے۔ تو اس وقت میں 2 باتیں بتلایا، وہ آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں۔ میں بولا کہ دیکھو، جیسے ہی بیت اللہ پہ نظر پڑے تو سب سے پہلی دعا یہ مانگنا، کیونکہ حدیثوں میں فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے گھر کو جو بھی دیکھے گا پہلی مرتبہ اور جو دعا مانگے گا، اللہ اس کو رد نہیں کرے گا، اللہ قبول کر لے گا، چاہے بندہ کیسا بھی ہو، گنہگار ہو، شرابی ہو، بے نمازی ہو، سود خور ہو، کیسا بھی بندہ ہو۔ حدیث میں فضیلت بیان کی گئی کہ بیت اللہ کو جو دیکھے گا پہلی نظر، اس لیے بولتے نا کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، پہلی نظر بیت اللہ کو جو دیکھے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ تو بہرحال میں اس وقت بتلایا کہ بیت اللہ کو اگر دیکھیں تو پہلی دعا یہ مانگنا کہ اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ہماری کوئی بھی دعا جائز آپ قبول کر لیجئے، رد نہ فرمائیے۔ ہماری جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، جو بھی دعا ہم مانگے، چاہے ہمارے ملک میں مانگے، ہمارے وطن میں مانگے، کہیں پر بھی مانگے، جو دعا بھی ہم مانگے اس کو رد نہیں فرمانا، جائز تو قبول فرما لینا۔ اور دوسری بات بتلایا کہ عمرے کی حالت میں سارے شرائط، اصول، ضوابط، فرائض کو معلوم کر کے عمرہ ادا کرنا، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان گھومنے میں چکر 7 لگانے کا 6 لگا دیتا، اور صفا و مروہ کی سعی میں کیا ہوتا، اکثر و بیشتر ہوتا، کیونکہ پبلک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہاتھ میں ہر احرام کے ساتھ ایک تصویر بھی آتی ہے کہ 7 چکر لگانا ہے، مگر بھیڑ میں کیا ہوتا،
کبھی انسان بھول جاتا ہے. تو بتلایا کہ دیکھو جب بیت اللہ کے طواف لگا رہے 7 آپ کو کسی بھی حال میں لگانا ہے. زیادہ ہوں گے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں, نفل طواف ہو جاتا ہوں, لیکن 7 کمپلسری ہے. یہ عمرہ سنت والا ہے. اگر کم ہو گئے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ دم بولنا بول تو یہاں انڈیا کے 25,000 روپے, وہاں پہ دم دینا بولے تو بکرا ذبح کرنا, کیونکہ کم نہیں. فرض ہے عمرے کے 2 فرض. پہلا فرض 7 چکر طواف بیت اللہ کے, اور دوسرا فرض صفا و مروہ کی صحیح, اور یہ واجب ہے حلق کرانا. تو یہ اصول بتلایا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے بول کے. اور یہ بھی معلوم تھا کہ جب قافلے والے ساتھ میں جائیں گے تو کوئی بھی وہاں پہ ساتھ میں نہیں رہتا. پبلک اتنی زیادہ رہتی پوری الگ ہو جاتی, بہت زیادہ رہتی. اور بیت اللہ کا طواف صرف نماز کے وقت ہی رک جاتا ہے. جیسے اذان ہوئی, اذان ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے لوگ پیچھے صفے والے بیٹھتے رہتے اور سامنے والے طواف کرتے رہتے. ایک موقع آتا جیسے ہی 10 منٹ اگر نماز کو ہے یا 7 منٹ ہے 5 منٹ ہے تو کیا کرتے ہیں, پولیس والے پورے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں, وہاں کے جو نگران کار ہیں, وہ لوگ سب کو بٹھا دیتے, ساروں کو. نماز کے وقت نو طواف نہیں ہوتا, بس بیٹھ جانا آپ عبادت. جیسے امام صاحب سلام پھر اٹھ کے طواف شروع ہو جاتا. 5 وقت دن میں طواف رکتا ہے نماز کے وقت میں. باقی کا آپ کون سے بھی حصے میں چلے جائیں, رات کے 2 بجے چلے جاؤ, 3 بجے چلے جاؤ, کون سے بھی حصے میں چلے جاؤ, لگاتار پبلک طواف کرتے ہی رہتی. اور انشاءاللہ قیامت تک یہ طواف ہوتے رہے گا, قیامت تک. تو بتلانے کے بعد سب فریش اپ ہوئے. 9 بجے ہم لوگوں کو ٹائم دیا گیا تھا. وہاں کے ایک مولم صاحب بھی تھے اتر پردیش کے, وہ بھی ساتھ میں آئے. ہم سب نظریں نیچے رکھتے ہوئے قریب 300 میٹر دوری پہ ہیں مسجد حرام. وہاں سے مسجد حرام میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد سب کی نظریں نیچے ہیں. ذرا نیچے مسجد حرام کا جو صحن ہے وہ نیچے ہے, اس کے 3 فلورز ہیں, پہلا دوسرا تیسرا تو بند کر دیے, حج کے موقع پر کھلتا. اور دوسرا جو ہے جو معذور حضرات رہتے ہیں, جن کو چلنے نہیں آتا یا کرسی پہ بیٹھ کے طواف کرنا, ان کے لیے اوپر کی پہلی منزل ہے. اور اس کے بعد کی منزل کیا ہے, اچھے خاصے اب جو احرام کے بغیر ہیں ان کو آنے نہیں دے رہے. جو کپڑے والے رہتے خالی پن لے کے, ان لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں دے رہے. حرم میں اگر آپ کو نفل طواف کرنا ہے تو اوپر سے ہی کرنا ہے, 2nd فلور سے. 1st فلور پر معذورین, 2nd فلور پر یہ لوگ. پولیس کی سخت نگرانی ہے. تو ہم اپنی نظریں نیچے کر بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں داخل ہوئے. بالکل سب کی نظریں نیچے ہے, کیونکہ پہلی دعا مانگنا ہے. سب پہلی مرتبہ گئے, جیسے ہی بیت اللہ کو دیکھے دعا کرنا ہے. نظریں نیچے رکھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تکبیر پڑھتے ہوئے ہم لوگ داخل ہوئے, نظر نیچے رکھے. حقیقت بتلا رہا ہوں, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھیں گا, اللہ کی قسم کھا کے بتلا رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ وہ حالات گزرے ہیں. جیسے ہی بیت اللہ بالکل سامنے ہے, ہماری نظریں نیچے ہیں. مولم صاحب بولے کہ اب آپ اپنی نظر اٹھا کے بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھیں اور دعا کریں. اتنا بولنا تھا. جتنے سارے مرد حضرات تھے, بچے تھے اور ہم لوگ تھے ساتھ میں, وہ سب پہلی نظر اٹھائے. کئیوں کو میں دیکھا دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا. اور میرے ساتھ میں ہمارے اعظم صاحب بھی تھے. ہم دونوں تو بیٹھ گئے وہاں پر روتے ہوئے, بس دعا کر رہے. پھر عمرہ شروع کرے ہم لوگ اپنا. اور حقیقت میں وہی ہوا, عمرے میں جتنے قافلے کے 45 لوگ تھے پورے الگ ہو گئے. میں ایک طرف چلے گیا, ہمارے ساتھ اعظم صاحب تھے بولو میں, انہوں ایک طرف چلے گئے. سب سارے لوگ الگ الگ چلے گئے. اللہ کی شان, میرے والد محترم بھی گئے اور قلندر خان صاحب بھی گئے, بہت سارے لوگ گئے, عمران بھائی. بہت کم لوگوں کو کیا ہے حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا. اور حتیم کیا ہے, یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی, ہر مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ بیت اللہ میں جا کر کیا کریں, نماز پڑھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حتیم کا وہ حصہ جو آپ کو خالی نظر آتا, آپ دیکھیے تصاویر کے اندر ایسا ٹرائنگل کی شکل میں ایسی دیوار رہتی, وہاں پر اتنے لوگ رہتے, پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا آپ کو, بہت زیادہ. اور حجر اسود کا بوسہ تو نصیب ہی نہیں ہوتا. بہت کم لوگوں کو اللہ جس کو مقدر میں رکھ دے. اور علماء مسئلہ بھی بتلائے کہ اگر بہت زیادہ مشکل ہو تو دور سے بس آپ اللہ اکبر بول کے ایسا کر دیجئے, آپ کا بوسہ ہو گیا. جیسا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ پتھر کو بوسہ دیے. حجر اسود مطلب کیا, جنت سے اترا ہوا پتھر.
تو اللہ کی شان ہم جتنے 45 لوگ تھے ساتھ میں وہ سارے کے سارے بکھر گئے. اب تھوڑا تھوڑا میں پہلے تو دور سے طواف کر رہے تھے, پبلک بہت زیادہ تھی, میری خواہش ہوئی کیوں نہ ایک مرتبہ کوشش تو کر لوں, پہلا عمرہ ہے, قریب سے جاؤں گا اور حتیم میں نماز بھی پڑھوں گا, حجر اسود کا بوسہ بھی دوں گا. یہ خواہش ہوئی. اس وقت قریب 2 بج رہے تھے رات میں, اتنی دیر ہو گئی تھی. تو اللہ کی شان تھوڑا تھوڑا قریب ہوا, میرے 7 چکر مکمل ہونے آئے طواف کے. تو میں آخری چکر میں یہ کوشش کرا کہ حتیم میں داخل ہو جاؤں, حتیم میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کی شان موقع مل گیا حتیم میں جانے کا, اور وہاں پر میں نفل نماز پڑھا اور دعا بھی کرا سب کے لیے. اور ابھی بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ یہاں پر جتنے سارے ہمارے حاضرین بیٹھے ہوئے ان سب کو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار عطا کرے اور بیت اللہ کا دیدار عطا کرے. اللہ گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے. اب جانا ہے صفا و مروہ کی سعی کے لیے. اس سے پہلے ایک دل میں خواہش ہوئی, ہمارے گھر کے جتنے سارے افراد ہیں, میرے بڑے بھائی صاحب, منجلے بھائی صاحب اور چھوٹے بھائی صاحب, یہ سب عمرہ کرے. تو ان لوگوں میں بہت کم میرے بڑے بھائی صاحب صرف حجر اسود کا بوسہ دیے. والد محترم کو بھی موقع نہیں ملا شاید حجر اسود کا بوسہ دینا. میری خواہش ہوئی کیوں نہ میں بوسہ دے دوں بول کے. تھوڑی سی میں کوشش کرنے کے بعد وہاں پر حبشی لوگ تھے, حبشہ قسم کے, یعنی کالے کلوٹے ہونٹ موٹے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو سکتا ہے علاقے کے ہوں, وہ لوگ وہاں پر تھے. ان کے ساتھ میں جا کے ٹھہر گیا. وہ اتنی زیادہ وہاں پر گتم گتی پبلک ہوتی ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دم رک جاتا, سانس رک جاتی. ہمارا بدن تو ہلکا, ہائٹ چھوٹی, تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر اتنا زیادہ پبلک کا معاملہ رہتا ہے. اقبال صاحب بھی یہاں پر, وہ بھی ہمارے ساتھی ہے, پوچھ لیجیے آپ. تو بہرحال کوشش کریں ہم. کوشش کرنے کے بعد تھوڑا سے میں اندر داخل ہوا تو پبلک کا ڈھلاؤ ایسا آیا کہ قریب گھستے گھستے مجھے لے کر چلے گئے. پہلی مرتبہ الحمدللہ طواف مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کا اللہ نے اپنے فضل سے موقع دیا, اور میں اپنے ہونٹوں سے جنت کے اس پتھر کو, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بوسہ دے گا یہ پتھر کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اسپنج جب پانی اس کے اوپر ڈالا جائے تو وہ پانی کو کھینچ لیتا ہے. جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی حجر اسود کو بوسہ دے گا وہ اس کے گناہوں کو چوس لے گا. موقع مل گیا اور ہم کیا کریں, حجر اسود کا بھی بوسہ دے دیے اللہ کے فضل و کرم سے. پھر صفا و مروہ کی سعی کا موقع آیا. اب وہاں پر میرے ساتھ میں جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے 45, ایک ایک کر کے سارے لوگ مل گئے, سارے لوگ. صفا و مروہ کی سعی معلوم ہے, صفا و مروہ کی سعی حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا ننھے سے اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس لٹا کر پانی کی تلاش میں, کبھی سب سے پہلے صفا پر, وہاں پہ رہتا ہے, یہاں پر لکھا ہوا رہتا آپ کی صحیح شروع کرنا ہے اسٹارٹ, صفا پہاڑی ہو رہی ہے یہاں سے آپ کو اب دوڑنا ہے. بیچ میں تھوڑا سا ہرا اب وہ لوگ بنا دیے, ہرے لیٹا لگائے, وہ ایریے میں دوڑنا ہے, باقی کا چلنا ہے. جہاں پر ہری لیٹے ہیں وہاں پر دوڑنا ہے, باقی کا چلنا ہے. تو اسٹارٹ کرنا ہے صفا پر اور صحیح جا کے ختم ہوتی ہے مروہ پر. اور ایک بات جو تجربے میں آئی عمرے کے نظریے سے یا حج کے نظریے سے, ہمارا یہ عقیدہ ایمان بن گیا کہ صوب ہونے کے بعد, ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد, سارے چیزاں بچے بچیوں کی شادیاں ہونے کے بعد عمرے کو یا حج کو جانا بول کے. بالکل غلط, بالکل غلط. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معذورین حضرات آ رہے, وہاں پر جو ٹھہرے ہوئے ہیں خادم حضرات, ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر صفا و مروہ کی صحیح کرا رہے. اب وہ پیسوں کی چکر میں ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان ہے, مجبور ہے, ہو سکتا ہے وہ کبھی زیادہ کرا دے یا کم کرا دے. اور یہ جو عبادت ہے چاہے عمرے کی ہو یا حج کی ہو, یہ جب تک جسم کے اندر طاقت ہے اس سے پہلے کر لینا, اس سے پہلے کر لینا. انشاءاللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فضائل سے نوازیں گے, اور بہت زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. میں نے بارہا اپنے علماء سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پیسے لگاتا ہے, چاہے حج کے لیے پیسے خرچ کرو یا پھر عمرے کے لیے پیسے خرچ کرو. ہمارے استاد حضرت مولانا سراج الہدا صاحب تفسیر پڑھانے والے, وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آنے کے بعد جو بھی پیسے لگایا تھا اللہ واپس لوٹا دیں گے. تو ایک تجربے میں بات یہ آئی کہ عمرہ اگر کرنا ہے, حج کرنا ہے, تو جب تک جسم میں طاقت ہے وہ اسی ٹائم پہ کر لینا. یہ بالکل غلط نظریہ, غلط عقیدہ ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد, سارے کامہ ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد بچوں کی یا بچیوں کی جب جانا, یہ غلط نظریہ ہے. اس وقت سمجھ میں آیا.
تو صفا و مروہ کی صحیح سب سے پہلے صفا پر شروع ہوتی ہے، مروہ پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ آج وہاں کی حکومت نے وہ پہاڑ کے تھوڑے حصے بھی باقی رکھے، جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تھوڑے اینک وغیرہ لگا دیے وہاں پر، صفا و مروہ کی صحیح بھی ہو گئی الحمدللہ۔ حلق کرنے کا موقع آیا اور دل میں خواہش ہوئی کہ امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ ہمت کی باتیں کرنے والی اور آپ کو سب سے زیادہ دلاسا دینے والی، ہمیشہ میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ جنت المعلا، یہ عام لفظوں میں، اور حقیقت میں قبرستان کا نام ہے جنت المعلا۔ وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے لاسٹ گورنر تھے، ان کی بھی قبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو محبوب لڑکے حضرت ابراہیم اور ان دونوں کی بھی قبریں ہیں جنت المعلا میں، جنت المعلا میں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں عمرے پر جانے والے یا پھر حج پر جانے والے، ان کو وہاں پر جو ذمہ دار ہیں ٹریولز والے لے کر جاتے ہوں، لیکن انسان اپنے ذریعے سے خود جاتا ہے وہاں پر۔ تو جنت المعلا جانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ پہاڑ جبل ابو قبیس، دنیا کا پہلا پہاڑ کہتے ہیں اس کو، جبل ابو قبیس۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنائی، اور ہم نے بارہا سنا ہے کہ مکۃ المکرمہ شہر ہے، آپ جغرافیہ نظریے سے دیکھیں گے تو پوری دنیا کے سنٹر میں مکۃ المکرمہ شہر ہے، اور اللہ کا گھر کیسا ہے؟ پوری دنیا کے سنٹر میں ہے۔ اللہ نے جب دنیا بنائی تو دنیا ہلنا شروع کر دی، دنیا یعنی یہ زمین جو ہے ہلنا شروع کر دی۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا دیکھیں وہ لوگ جو بیت اللہ کو گئے یا مکہ مکرمہ شہر کو گئے یا جدہ کو گئے، پورے مکہ مکرمہ میں یا پورے عرب کے علاقے میں سب سے زیادہ آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، سب سے زیادہ۔ اور جبل ابو قبیس، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کا یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے چیلنج کرتے ہوئے، بڑے بڑے مکے کے سردار سے چیلنج کرتے ہوئے، اسی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جبل ابو قبیس۔ اس پہاڑ کے دامن میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد حضرت امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبرستان میں مدفون ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 محبوب بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور بہت دیگر سے بڑے بڑے صحابہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کے دعاؤں کی بدولت وہاں کی بھی حاضری ہوئی، اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد یا آدھا گھنٹہ میں میرے ساتھی وہاں پر بیٹھ کر دعائیں کرے اور جو بھی پڑھنا تھا پڑھ لیے۔ اس کے بعد واپس آئے، دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی وہ گھر دیکھیں۔ اب وہاں پر لائبریری بنا دیے وہاں کی حکومت والے، اور یہ بھی یاد رکھیے ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہاں پر بیت الخلا بنا دیے۔ ہم دونوں ایک مرتبہ، میں میرے ساتھی دونوں بات کرتے ٹھہرے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے آگے پوچھے بھائی ابو جہل بیت الخلا کہاں ہے؟ شروع میں ہم لوگ بھی تھوڑا سا پریشان، ارے ابو جہل بیت الخلا، وہ تو نام سے بیت الخلا بنایا یا کیوں بنایا بول کے۔ تو وہاں کے معلوم کرنے والے سے میں پوچھا بھائی ابو جہل بیت الخلا بول رہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بول تو ابو جہل کا گھر مکے میں جہاں تھا، یہاں کی حکومت وہاں پر بیت الخلا بنا دی، ضروریات کرنے کی جگہ۔ اور وہ منظر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوا، مدینے کا سفر میں انشاءاللہ آئندہ سناؤں گا۔ تو بہرحال دونوں کی خواہش پیدا ہوئی، ہم لوگ دونوں اندر آئے، پھر جبل ابو قبیس سے اندر داخل ہوئے۔ اندر آنے کے بعد ایک علاقہ، ایک گھر ہے، وہاں پر اب لائبریری بنا دیے۔ اسی گھر میں رحمت للعالمین، وہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، رحمت للعالمین، سرور کونین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو شروع میں سنایا تھا، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ وہ سفر جب ہمارا ختم ہو رہا تھا تو چند اشعار میں سنائے تھے وہاں پر ٹریولز میں بیٹھنے والوں کو بھی، اور آپ حضرات کو بھی سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آئندہ جمعہ سامنے آپ کے آؤں گا۔ وہ سفر کا ہر ایک پہلو سہانا یاد آتا ہے، وہ سفر کا اللہ تعالیٰ سب کو دیدار عطا فرمائے بیت اللہ کا، اور سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ سفر کا ہر ایک پہلو سہانا یاد آتا ہے، کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، کعبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اس کا گھر میں بلانا کسی کی قسمت میں آنا، اس کا گھر میں بلانا کسی کی قسمت میں آنا، وہ چکر کعبے کے لگانا یاد آتا ہے، وہ چکر کعبے کے لگانا یاد آتا ہے۔ جو مدینے کا سفر ہے تو بے قرار بہت نظر ہے، جو مدینے کا سفر ہے تو بے قرار بہت نظر ہے،
وہ نظارہ سبز گنبد کا سہانا یاد آتا ہے، وہ نظارہ سبز گنبد کا سہانا یاد آتا ہے، وہ کعبے کے گرد گھومنا، وہ حجر اسود کا چومنا، وہ کعبے کے گرد گھومنا، وہ حجر اسود کا چومنا، واپس آتے ہوئے عمر آنسو بہانا یاد آتا ہے، واپس آتے ہوئے عمر آنسو بہانا یاد آتا ہے، زمزم کا وہ پانی پینا یاد آتا ہے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کریں وہ سنت پڑھ لیں۔